بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند سوالات پوچھے گئے ہیں واٹس ایپ اور کمنٹ باکس کے ذریعے سے، جوابات حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے عمران صاحب دہلی کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جانور کے کپورے کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، جانور کے کپورے یعنی خصیے یہ کھانا بالکل ناجائز ہے۔ اس کے متعلق بعض اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، لیکن علماء احناف کا فتویٰ مکروہ تحریمی کا ہے۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جو جائز کے قریب قریب ہو، یعنی جس کو کرنا ناپسندیدہ ہو، اور مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب قریب ہو، جس کا کرنا بالکل ناجائز سمجھا جاتا ہو۔ تو علماء احناف کا فتویٰ ناجائز یعنی مکروہ تحریمی کا ہے۔ دوسرا سوال ہے یامین صاحب دہلی کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر غسل کیا اور سر دھونا بھول گیا، بعد میں یاد آنے پر اگر سر دھو لیا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر کوئی انسان غسل کرتے ہوئے کوئی عضو بھول جاتا ہے اور وہ بالکل کپڑے پہن کر تیار ہو گیا، اس کا بدن بالکل خشک ہو گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں کوئی عضو مثلاً سر دھونا بھول گیا ہوں، تو اب وہ اگر سر دھو لیتا ہے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ از سر نو غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ساجد صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کیا جنازے کی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھیں یا چپل اتار کر؟ دیکھیے، نماز جنازہ کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ چھوٹ جائے گی تو تیمم کر کے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جنازہ دراصل فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند مسلمان بھی اس فرض کو ادا کر دیں تو وہ پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ چند مسلمان اس فرض کفایہ کو ادا کر چکے ہیں۔ رہا مسئلہ نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھیں یا چپل اتار کر، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اولاً وہ جگہ پاک ہو، اور جس جوتے یا چپل کو پہن کر پڑھ رہے ہیں وہ جوتے یا چپل بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ جب انسان جوتے یا چپل پہن لیتا ہے تو پھر وہ جوتے انسان کے تابع ہوتے ہیں، تو ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ جوتے یا چپل پہن کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جوتے اتار کر جوتوں کے اوپر پیر رکھ لیتے ہیں تو پھر جوتوں کے نیچے کا حصہ پاک ہو یا ناپاک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ چوتھا سوال ہے ارمان صاحب کا۔ کیا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ دیکھیے، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا یہ انسان کی امور عادیہ میں سے ہے۔ بعض انسان کی عادت اور اس کو پسند یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھائے، بعض کو یہ پسند ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھائے۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی عادت سے متعلق ہے۔ وہ جس وقت چاہے میٹھا کھانا اس وقت کھا سکتا ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میٹھا کھانا پسند تھا۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میٹھا کھانا بہت پسند تھا اور اسی طرح شہد بھی بہت پسند تھا۔ رہا مسئلہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا تناول فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر کہاں اتنا تنوع تھا کہ جس طرح ہمارے دسترخوان پر تکلف ہوتا ہے، تنوع ہوتا ہے
کہ طرح طرح کے سالن، پھر کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانے سے پہلے چند چیزیں کھانا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر بالکل نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دسترخوان تو تکلف سے اور تنوع سے بالکل پاک رہا کرتا تھا۔ چند دن گزر جایا کرتے تھے، مہینے گزر جایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ پانی پر اور کھجور پر اکتفا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے بعد کھجور تناول فرمائی، اور ایک مرتبہ کا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہ کیوں گھر سے نکلے ہو؟ فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی بھوک کی ہی وجہ سے نکلا ہوں، لہٰذا تینوں اصحاب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مہمانی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بھوننے کے لیے، اس کو پکوانے کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کو دے دیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ جب تک کھانا نہیں بنتا تب تک باغ سے وہ کھجور لے آئے، اور کھجور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمائے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ کھانے کے بننے میں ابھی دیری تھی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھجور پیش کیے۔ تو یہ دو واقعے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلسل ایسا واقعہ نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھایا کرتے تھے، بلکہ ایک آدھ مرتبہ کے عمل کو دائمی سنت سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی امور عادیہ سے ہے، وہ جب چاہے میٹھا کھائے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں۔ 5واں سوال ہے شاہد صاحب کا یو پی سے، پوچھتے ہیں کیا عقیقے کے لیے بکرے یا بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، عقیقے کے لیے ان تمام شرائط کا پائے جانا ضروری ہے جو قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں، اور قربانی کے جانور کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بکرا یا بکری اگر ہے تو اس کا 1 سال کا ہونا مکمل ضروری ہے۔ اگر بھینس ہے یا گائے ہیں تو اس کا 2 سال کا ہونا مکمل ضروری ہے، اور اگر اونٹ ہے تو اس کا 5 سال کا ہونا مکمل ضروری ہے۔ 6واں سوال فرمان صاحب کا ہے دہلی سے، وہ پوچھتے ہیں کیا غریبوں کے علاج میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، غریبوں کے علاج میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک اس غریب کو بنا دے جس کا آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ پھر جس طریقے سے چاہے اپنا علاج کرا لے گا۔ اور ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ کی رقم سے دوائیاں لا کر دے دیں جس سے اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ 7واں سوال قاسم صاحب کا ہے دہلی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ ملنے کی حد کیا ہے؟ کیا رکوع سے پہلے تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیے، افضل تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ شروع ہی تکبیر سے نماز میں شریک ہوں، تو پھر تکبیر اولیٰ کا ثواب بالاتفاق مکمل طور پر مل جائے گا۔ لیکن اس میں چند علماء کے اقوال ہیں کہ آگے گنجائش دی گئی ہے کہ تکبیر اولیٰ اس وقت تک مل سکتی ہے کہ اگر وہ ثنا سے پہلے شریک ہو جائے۔ دوسرا قول سورہ فاتحہ کے آدھے تک شریک ہو جائے۔ تیسرا قول سورہ فاتحہ کے ختم ہونے تک اگر شریک ہو جائے۔ چوتھا قول رکوع سے پہلے اگر شریک ہو جائے تو ان چاروں حضرات کو انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو پھر کمنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج دیں، یا پھر ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر لکھ کر کے بھیج دیں تاکہ آپ کے سوال کا مکمل طور پر جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔